الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی، اور تمام تر حمد و ثنا محبوب دو عالم، شفیع معظم، شفیع یوم النشور، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے یہ کل کائنات تخلیق فرمائی، اور جن کے صدقے میں ہم سب یہاں جمع بیٹھے ہیں۔ بفضلہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں رمضان المبارک کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان نور ایمان میں، اور آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ صلہ رحمی کے حوالے سے ہے، چونکہ یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا، دنیا میں انسان جب آیا تو اس نے انسان کے ساتھ بہت ساری ایسی ذمہ داریوں کو بھی عائد کیا جو انسان کو نبھانا ضروری ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ قرآن پاک میں آپ انسان کی تخلیق کے تخلیق کا مقصد اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اب یہاں سے اگر بات کو شروع کیا جائے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی ایک مقصد بھی انسان کے ساتھ طے فرما دیا، اور وہ مقصد عبادت کا ہے۔ لیکن نہ صرف عبادت بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے انسان تو اس دنیا میں اکیلا نہیں آیا، بہت سارے اس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، بہت سارے اس کے جناب اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اور واسطہ ہوتا ہے۔ تو جو صلہ رحمی جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنا رویہ دوسرے انسان کے ساتھ کیسے رکھنا ہے۔ اگر اس کے والدین ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے، اس کے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، تو تمام لوگوں سے اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں، بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، اور جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہے، جو ہماری ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لے آتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ یقیناً آپ جان چکے ہوں گے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد بہرام الخیری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اپنی بے انتہا مصروفیت میں سے وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ تو قبلہ علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی ایک اہم اور خوبصورت موضوع ہے صلہ رحمی کے حوالے سے۔ تو بلا تمہید ہی ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ صلہ رحمی ہے کیا، اور صلہ رحمی کن لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے رویے کو، اپنے سلوک کو بہتر رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اما بعد۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات نے ترتیب کے ساتھ صلہ رحمی کے حقداروں کا تذکرہ فرمایا۔ بے شک بے شک۔ اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، بے شک، اور مساکین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا بات تو صلہ رحمی کا مطلب ہے احسان کرنا، عطا کرنا، کسی کو کوئی چیز عطا کرنا۔ بے شک، ایک چیز جس کو بندے کو اپنی بھی اس چیز کی ضرورت ہو، لیکن پھر بھی اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے اپنے مسلمان بھائی کو وہ چیز عطا کرنا، کیا بات ہے، یہ صلہ رحمی اور احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا پر رہتے ہوئے انسان کی چند ڈیمانڈز ہوتے ہیں، بے شک، چند اس کی خواہشات ہیں۔ بے شک بے شک۔ ان خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بنوں۔ اللہ اکبر، بے شک، یعنی مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے
کہ میں جو بھی دعا رب سے مانگوں میری کوئی دعا رد نہ ہو، قبول ہو جائے، بلکہ ہر دعا میری قبول ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ تو اگر احادیث پاک میں ہم غور کریں تو یہ بھی اگرچہ بڑا مشکل کام ہے کہ بڑی عبادت کے بعد، بڑے ریاضات کے بعد، بڑی محنت کے بعد بے شک بندہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، بے شک اس سے لیکن صلہ رحمی کا کہ جو پہلے حقدار ہیں یعنی والدین، ان کی جو بندہ خدمت کرتا ہے تو خالق کائنات اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے اس انداز میں والدین کے ساتھ صلہ رحمی کو اجاگر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے غلاموں، بنی اسرائیل میں 3 بندی کہیں سفر پر نکلے تھے، اللہ اکبر، تو رستے میں انہیں بارش نے آ لیا، طوفان نے انہیں آ لیا، سبحان اللہ، اور وہ بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنے میں ایک بھاری پتھر آتا ہے اور آ کے اس غار کا منہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ صلہ رحمی کے جو نتائج ہیں اور ثمرات ہیں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے بندہ اس دنیا میں اس کو کیا ملتا ہے اور کیا اس کے فائدے ہیں اور کیا اس کی منفعتیں ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس بھاری پتھر نے آ کے اس غار کا منہ بند کر دیا تو اب وہ تینوں نوجوان اس غار میں بیٹھ کے اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ نہ ہی اس طرف کوئی آئے گا، نہ ہی یہ بھاری پتھر ہٹائے گا اور نہ ہی ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں جو بھی ہم میں سے تینوں نے کوئی اچھے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، ان کا وسیلہ آج ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مصیبت آج ہم سے ٹل جائے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے 2 بندوں نے جب وہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، پتھر تھوڑا سا ہٹا لیکن پھر بھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں جو تیسرا تھا وہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ فرمایا اس نے بکریاں رکھی تھی اور بکریاں چرا کر جب گھر لاتا، بکریوں کا دودھ نکالتا، وہ دودھ پہلے والدین کو پیش کرتا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پیش کرتا۔ کیا بات ہے۔ یعنی اب اس زمانے میں تو صرف دار و مدار دودھ پر ہی ہوتا تھا یا کھجوروں پر ہوتا تھا، کسی پر جو ہے وہ گزارا کیا جاتا تھا، اتنی جو ہے وہ وسیع نعمتیں تو اس دور میں بظاہر نہیں تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ دودھ پر ہی گزارا کرتے تھے، دودھ جب دھو لیتے، نکال لیتے تو پہلے اپنے والدین کو وہ بندہ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو پیش کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دن وہ بکریاں لے کے کہیں دور نکلا، جب واپس آیا اس کے والدین سو چکے تھے۔ یعنی یہ صلہ رحمی کے نتائج، اور اس دنیا میں خالق کائنات پھر کتنا اس بندے کو نوازتا ہے۔ بے شک بے شک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جب دودھ نکالا اور والدین کے پاس آیا، اس کے والدین سو چکے تھے۔ اس نے کہا پوری زندگی میں دودھ اپنے بچوں سے پہلے والدین کو پلاتا رہا، آج میرے امتحان کا دن ہے، آج والدین میرے اپنی مرضی سے اٹھیں گے پھر میں انہیں دودھ پیش کروں گا، یعنی میں نے ان کی نیند کو بھی خراب نہیں کرنا اور دودھ بھی پہلے ان کو میں نے پیش کرنا ہے۔ کیا بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری رات اس کے جو بچے ہیں وہ بھوک کے مارے دودھ اس سے مانگتے رہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ پہلے یہ دودھ میں اپنی والدین کو پیش کروں گا۔ کیا بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب والدین کو جاگ آئی صبح کے وقت، اس نے وہ دودھ کا پیالہ والدین کو پیش کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے اس دن والی نیکی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس نے کہا مالک اگر اس دن والی نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو آج یہ مصیبت ہم سے ہٹ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ہی اس نے والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور والدین کی خدمت کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے تینوں کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں وسیلہ بھی بیچ میں آ گیا، کیونکہ وسیلے کے بھی منکرین ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ اس روایت سے وسیلے کا بھی ہمیں ثبوت ملا کہ وہ وہاں سے دعا کر رہے ہیں، وسیلہ دعا کی وسیلہ سے، والدین کی خدمت کی وسیلہ سے خالق کائنات نے انہیں، اب یہ بظاہر بڑا مشکل کام ہے کہ ایک بھاری پتھر آ جائے اور جس کو ہٹانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی جو ہے وہ آج کل تو ہمارے پاس بہت سارے فورسز ہیں، مشینریز وغیرہ بھی، ٹھیک ہے، تو ہم اطلاع دے کے کر لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کوئی آئے گا، لیکن ان لوگوں کا ایمان پختہ تھا۔ اس نے جب والدین کی خدمت کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ نے اس تینوں کو وہاں سے نکالا۔ تو یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی فوراً اس کی دعا کو خالق
قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک۔ تو صلہ رحمی کے اعتبار سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت فرمان جو بخاری شریف میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں بیٹھے تھے، سرکار کا مقدس مجلس لگا ہوا تھا، کیا بات ہے، سبحان ایک اللہ، بندہ سبحان اللہ، آ کے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دور دراز سے آیا ہوں، میں نے کھانا بھی کھانا ہے اور رات بھی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، یعنی اب یہ صلہ رحمی جو کرتا ہے بے شک، بے تو خالق کائنات کتنا اس پہ راضی ہوتا ہے۔ بے شک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر پیغام بھیجا تو ازواج مطہرات کی طرف سے جواب آیا ما منعنا الا الماء، اللہ ہمارے اکبر، پاس کیا سوائے بات ہے، پانی کے اور کیا کچھ نہیں بات ہے۔ ہے، کیا بات ہے، بے شک، اب یعنی یہ دیکھیں سرکار کا بے شک، سبحان جو اختیاری فقر ہے، بے شک، بے شک، بے یعنی ایک طرف تو دونوں جہانوں کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ہیں، بے شک، بے اور شک، دوسری جانب عالم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کھجور بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ازواج مطہرات نے کہا سوائے پانی کے ہمارے گھر اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں میں اپنے سامعین کے لیے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنی مقدس خواتین تھیں، کیا بات ہے، بے شک، نبی علیہ الصلوۃ بے شک، والسلام کی سبحان اللہ، مومنین کے مائیں، سبحان کہ بظاہر اگرچہ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا، بے شک، لیکن پھر بھی اپنے مقدر پر انہیں ناز تھا کیا بات کہ ہے، اگرچہ سبحان ہمارے گھر ہر روز نیا کھانا تازہ کھانا تو نہیں پکتا اللہ، لیکن تازہ قرآن تو اترتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو سبحان ازواج اللہ، بہت خوب، مطہرات بہت خوب، علیہم الرضوان، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، انہوں نے عرض کی کہ ہمارے گھر تو سوائے پانی کے اور کچھ بھی کچھ نہیں بھی ہے۔ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجمع سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ اللہ اکبر، کیا بات، ایک انصاری صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ میں ان کی مہمان نوازی کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں گھر لے جاتا ہوں، انہیں کھانا کھلاتا ہوں بے شک، اور انہیں رات جو ہے وہ دیتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان وہ انصار صحابی جب اس بندے کو گھر لے کے جاتے ہیں تو ان کے گھر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں وہ صرف بچوں کا کھانا ہے، اللہ اکبر، صرف بچوں کا کھانا ہے۔ بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے، میرا بھی نہیں اور آپ کا بھی نہیں، اللہ اکبر، صرف بچوں کا کھانا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کیونکہ یہ سرکار کے مہمان کیا ہیں، بات ہے، آج ہم نے اپنے سبحان بچوں کو اللہ، بھوکا سلانا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کیا ایسی بات ہے، کیا بات ہے، آج تو ہمارے گھر میں پورے سال کا غلہ موجود بے ہوتا ہے، شک، اسی طرح، لیکن پھر بھی اگر کوئی حال پوچھے تو سب سے بڑی مسکین ہم ہوتے ہیں، بے شک، کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے کچھ خراب ہے ہی بے نہیں، شک، کیا بات، بڑے حالات خراب ہیں۔ اب دیکھیں اس دور کے حالات دیکھیں کہ گھر میں صرف بچوں کا کھانا ہے، والدین کا کھانا بھی نہیں ہے اور اوپر سے مہمان بھی آ گئے۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ آج ہم بچوں کو بھوکا سلا لیتے ہیں، آج بچوں کا کھانا سرکار کے اس مہمان کو ہم سبحان پیش کرتے ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب، اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہمان کے ساتھ اگر میزبان کھانا نہ کھائے تو مہمان نہیں کھاتا، نہیں کھاتا ہے، بے شک، اسی طرح، اور کھانا بھی اتنا ہے کہ صرف مہمان کے لیے ہے، بے شک، کیا بات، گھر والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ بے شک، اب وہ انصار صحابی کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ رات کو جب کھانا لاؤ گی چراغ کو صحیح کرنے کی نیت سے تم بجھا دینا، اللہ اکبر، کیا بات، چراغ کے قریب جانا اور صحیح کرنے کی نیت سے اس کو بجھا دینا، اور برتن اٹھاتے اور رکھتے رہنا تاکہ اس مہمان کو آواز آئے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھائے۔ اللہ اکبر، یعنی انہوں نے صرف مہمان کی مہمان نوازی نہیں کی، اس کی سوچ کی بھی مہمان نوازی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بے اب شک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مہمان کی اس انداز میں مہمان نوازی کی انہوں نے۔ جب وہ رات کا کھانا رکھا گیا، مختصر سا کھانا جو وقت بچوں کے لیے تھا، تو اس صحابی رسول علیہ الرضوان کی بیوی نے جو ہے وہ چراغ گل کر دیا۔ اب چراغ مہمان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن رحمان کو نظر آ رہا تھا اللہ اکبر، کیا کہ کس انداز سے میرے حبیب کے غلام، میرے حبیب کے اس مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، چراغ جب اس نے بیوی نے گل کیا، بجھایا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ صبح جب وہ صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یعنی اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو صحابی رسول کے گھر کو بھی دیکھ رہے تھے اور اللہ کے دربار کو بھی دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے، کیا بات، کہ میرے غلام نے کس انداز میں میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کی ہے اور پھر رب کے اس پر کیا انعامات اترے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب صبح کے وقت وہ صحابی رسول پہنچتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجمع سے خطاب کرتے ہیں اور فرمایا میرے غلاموں، میرے اس غلام نے رات کو تمہیں پتہ ہے کس انداز سے میرے مہمان کی مہمان نوازی کی؟ کیا بات ہے، فرمایا جس انداز سے میرے اس غلام نے میرے مہمان کی مہمان نوازی کی
میرا رب پوری رات اس کو دیکھ کر مسکراتا اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ دیکھ کر مسکراتا رہا، اس کی اس انداز کو دیکھ کر میرا خالق مسکراتا رہا۔ اللہ اکبر، علماء فرماتے ہیں کہ خالق رب کے مسکرانے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ مسکرانا تو بندوں کی صفت ہے، بے شک بے شک، تو رب کے مسکرانے کا مطلب یہ کہ خالق انتہائی درجہ اس بندے پر راضی ہوا، کیا بات ہے، کیا مالک اگر کسی اپنے نوکر پر غصے ہوتا ہے اور پھر اسے معاف کر دیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو اگر وہ صرف زبان سے اسے معاف کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے معاف تو کیا لیکن اس کے دل میں ناراضگی پھر بھی ہے۔ لیکن اگر معاف کرنے کے ساتھ ہنس پڑے، مسکرا پڑے مالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلی طور پر اب اس سے کیا ہو گیا، راضی ہو گیا۔ فرمایا یہ مثال دیکھ کے فرمایا میرے اس غلام کا یہ انداز جو رات کو میرے مہمان کی اس نے مہمان نوازی کی، صلہ رحمی اس نے کی، پھر میں میرا خالق پوری رات دیکھ کر اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے صلہ رحمی کی، جو بندہ صلہ رحمی کرتے ہیں خالق کائنات کی طرف سے پھر اس انداز میں انہیں نوازا جاتا ہے۔ تو یہ آج کل معاشرتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اسی طرح قتل و غارت عام ہے، دیگر جتنے معاملات ہیں یہ معاشرے کے اندر خرابیاں پائی جا رہی ہیں تو یہ ان چیزوں کا کیا سبب ہے اور ان چیزوں پہ ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ تو ابتدائی چیز دین سے دوری ہے، بے شک، وہ تو اسی طرح ہماری دین سے دوری ہے، بے شک ہم شریعت مطہرہ کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہم نے اپنی خواہشات کو معاذ اللہ اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، خواہشات کے پیروی ہم کرتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم جو ہے وہ صرف مزید کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو اگر ہم شریعت مطہرہ کے جو قوانین ہیں اور شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں وہ اگر ہم اپنے اوپر لاگو کریں، اور شریعت کے جو احکامات ہیں خاص طور پر رشتہ داروں کے لحاظ سے اکثر ہماری جو ناراضگیاں ہیں وہ رشتہ داروں میں ہی ہوتی ہیں، زیادہ تر رشتہ داروں میں ہوتی ہیں، بہن بھائی سے ناراض ہوتا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے ناراض ہوتا ہے، اسی طرح بے شک۔ تو یہ اگر ہم شریعت مطہرہ کے احکامات کو پر غور کریں اور علماء جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور جو ہمیں اس طرف لگاتے ہیں، اگر ہم ان کی باتوں کو سنیں تو یقیناً ہمارے دل میں رشتے کو کاٹنے کے اعتبار سے جو نفرتیں ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، آپ نے آج کے اس موضوع کو بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا، یقیناً ہمیں اور ہمارے سامعین اور ناظرین اسے بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا بہرام الخیری صاحب۔ میں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اس طرح ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اور ہمارے سامعین بھی آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں آپ کی وجہ سے ان تک باتیں پہنچتی رہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کا یہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ وقت عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ سامعین کرام حاضرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جیسا کہ علامہ صاحب نے بڑا صلہ رحمی کے حوالے سے بڑی خوبصورت ہمارے سامنے روایات رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات رکھے، اور جو حکایت بنی اسرائیل کی خاص طور پہ آپ نے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سبب سے ان کو اتنے بڑے عذاب سے بچا لیا گیا ہمارے سامنے رکھی، اور جو ان کے نتائج ہمارے سامنے رکھے کہ اگر ہم معاشرتی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے ساتھ والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں پھر چاہیے کہ ہم اپنا رویہ ان کے ساتھ بہتر رکھیں۔ جب ہمارا رویہ ان کے ساتھ بہتر ہوگا تو ہماری جو یہ دنیا کی یہ زندگی ہے یہ بھی بہتر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے سبب سے اللہ رب ذوالجلال ہماری آخرت کی بھی منزلوں کو آسان فرما دے گا۔ تو آج کے اختتام کی طرف موضوع چونکہ بڑھ چکا ہے، اور ہماری یہ آخری آپ سے نشستی اور آخری یہ بات چل رہی ہے کہ یہ پیغام اور یہ میسیج آج ہم آپ کو یہاں سے اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں گے کہ رشتہ داریوں کو کاٹنے والا یقیناً ناکام ہے، نامراد ہی رہے گا۔ کامیاب وہی ہے جو رشتہ داروں کو جوڑتا ہے، رشتے جوڑتا ہے، اور ہمیں یہی چاہیے کہ ہم سوئی کا کام کریں، سوئی بن کے ہم نے جس طرح سوئی جوڑتی ہے اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رشتہ داروں کو آپس میں دیکھیں۔ ہر معاملے، ہر گھر میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار جناب وہ ناراض ہوتے ہیں دوسرے سے، یا گھر میں بھی کہ اگر 8 افراد ہیں تو آپس میں 8 میں سے ہو سکتا ہے 2-4 آپس میں بھی ناراض ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کینچی کا کردار ادا نہ کریں بلکہ سوئی کا کردار ادا کریں اور رشتہ داروں کو جوڑتے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں لوگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔